عام انتخابات سے قبل اہم فیصلوں کے لیے نگراں وزیر اعظم نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 29 جنوری کو طلب کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں درجنوں صوبائی منصوبوں پر پابندی لگانے کی تجویز پر بھی غور ہوگا۔ شعیب نظامی آگاہ کیجیے۔ این ای سی کے اجلاس میں جو ہے حکومت جو معاشی ترجیحات ہیں ان میں جو ہے تبدیلیوں پر غور کر رہی ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں جو صوبوں سے متعلق جو فنڈنگ ہے اس کو جو ہے محدود کیا جائے۔ اسی طرح جو اسکیمیں قومی اسمبلی کے اور صحت کے اراکین کے لیے ہیں ان کو جو ہے محدود کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی اہداف ہیں ان کو اثر نو جو ہے متعین کیا جائے تاکہ جو آنے والی حکومت منتخب ہو کر آئے اس کے لیے معاشی چیلنجز جو ہیں وہ کسی حد تک کم ہو سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا شعیب۔ سینئر سیاستدان اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی الہی بخش شمرو انتقال کر گئے ہیں۔ بات کریں گے چیف رپورٹر سے، ہمارے ساتھ موجود ہے لالا اسد پٹھان۔ لالا اسد پٹھان آگاہ کیجیے۔ سینئر پالیٹیشین سندھ میں بہت بڑا ان کا نام اور ان کی فیملی جو ہے وہ بہت ہی معتبر رتبے سے پہچانی جاتی ہے۔ سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے ہیں، متعدد بار وفاقی وزیر رہے، قومی اسمبلی کے ممبر رہے، سینٹ کے ممبر رہے۔ الہی بخش شمرو وہ آج کراچی میں حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کا جسد خاکی ان کے آبائی گاؤں جیکب آباد کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے، جہاں رات شام میں ان کے نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور وہیں پر ان کی تدفین ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا لالا اسد پٹھان۔ تو آپ کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور سینئر سیاستدان الہی بخش شمرو انتقال کر گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ کی خود کو آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست فارم 33 کیا ہے، وضاحت کیجیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن وکیل سے استفسار۔ دو طرح کے امیدوار ہوتے ہیں، ایک پارٹی اور دوسرے آزاد امیدوار۔ وکیل الیکشن کمیشن کا جواب، پارٹی اہل ہوگی تو اس کے امیدوار کو پارٹی امیدوار سمجھا جائے گا۔ امیدوار کا پارٹی سرٹیفکیٹ پیش کرنا بھی ضروری ہے، یہ کہنا تھا وکیل الیکشن کمیشن کا۔ دیکھنا یہ ہے سرٹیفکیٹ جاری کرنے والوں کی اتھارٹی درست ہے یا نہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ انتخابی نشان کے بغیر پارٹی الیکشن لڑ سکتی ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نشان نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی 1996 سے الیکشن کمیشن میں بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے، جبکہ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا جو کہ درخواست گزار ہیں کہ این اے 128 سے حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ وکیل درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ انٹر پارٹی الیکشن نہ کرنے پر انتخابی نشان واپس لیا گیا ہے، پارٹی موجود ہے۔ غیر منتخب افراد کو میئر چیئرمین منتخب کرانے کی قانون سازی کے خلاف حافظ نعیم کی درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ کا فوری سماعت کی درخواست پر وفاق صوبائی حکومت کو نوٹس۔ اصغر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جماعت اسلامی کے جانب سے حافظ نعیم نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ کراچی کے میئر کی قانونی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے درخواست کافی دنوں سے التوا کا شکار ہے۔ اس کی جلد سماعت کی جائے، کیونکہ جو ایک خصوصی قانون بنایا گیا تھا کہ غیر منتخب افراد کو بھی میئر یا چیئرمین منتخب کیا جا سکتا تھا۔ اس پر خود عدالت کے اپنے یہ ریمارک تھے کہ تو اس طریقے سے کیا کوئی پیراشوٹ بھی منتخب ہو سکتے ہیں، تو عدالت نے اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے 20 فروری کی تاریخ مقرر کی ہے اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے جوابات اور اپنے ان کے وکلا تیاری کے ساتھ ہیں تاکہ اس معاملے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی کے نجی اسکول کی انتظامیہ نے طلبہ کو کاپیوں میں پی پی امیدوار کے پیمفلٹ ڈال دیے۔ انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی انور۔ جی دیکھیے، کراچی کے ایک نجی اسکول کے جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی جانب سے این اے 248 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار کے جو پمفلیٹ جو ہے وہ طالب علموں کو اسکول کی کاپی کے اندر فراہم کیے گئے، جس میں مبینہ طور پر یہ اپیل کی گئی ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ این اے 248 میں محمد احسان کو دیں، اور والدین نے اس صورتحال کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے کارروائی کی اپیل کی، اور والدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ اسکول انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کے مالک کا کہنا یہ ہے کہ حسان 12 سال سے اسکول کے اندر ملازمت کرتے ہیں، وقت نہ ہونے کے سبب وہ انتخابی مہم نہیں چلا سکتی، اس وجہ سے پمفلیٹ اسکول کے بیگ میں اور کتابوں کے اندر رکھے دیے گئے۔ البتہ کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا گیا ان کے اوپر، دباؤ ڈالنے کے حوالے سے تمام الزامات بے بنیاد ہیں، جبکہ ڈائریکٹر جنرل اسکول کا کہنا یہ ہے کہ والدین کی جانب سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بلاول بھٹو نے آصف زرداری کو صدر پاکستان بنانے کی تجویز پارٹی کے سامنے رکھ دی۔ سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی سنجے۔ آج کچھ چیئرمین پاکستان بلاول بھٹو زرداری چاہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے یا آئندہ ایسا سیٹ اپ بنتا ہے تو ایک دفعہ پھر سابق صدر آصف علی زرداری کو
सदर पाकिस्तान बनना चाहिए। उन्होंने पार्टी के ज़हन में ये तजवीज़ रखी कि मेरी ख्वाहिश है कि एक दफ़ा फिर ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी की तस्वीर लगे और ऐवान सदारत की वो कुर्सी संभाले। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने बिलावल के इस ख्वाहिश पर मामला सीसी में जाने पर रजामंदी जाहिर की है और ये फैसला हुआ है कि आइंदा चीज की होगी उसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नाम सदर पाकिस्तान के तौर पर नामजद करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि सदर जरदारी के तजर्बे से हमें सीखना चाहिए और हम चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी का जो तजर्बा है उससे मुल्क को और पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद कहती हैं इलेक्शन में दफा 144 लगा दी क्योंकि लाडले के जलसे में अवाम नहीं आ रहे। हमने अवाम की खिदमत की है, सेहत कार्ड दिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू में यास्मीन राशिद ने कहा हमने एहसास प्रोग्राम शुरू कराया, मुसाफिर खाने बनाए। बिलावल भुट्टो हमारे वोट न मांगे, अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगे। पीपल्स पार्टी ने कराची का जो हाल किया सब जानते हैं। छांगा मांगा की कचहरी के अहाते में मुखालिफिन की फायरिंग से 3 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। मुल्जिमान फरार हो गए। साबिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी साबिर। जी बिल्कुल, छांगा मांगा के इलाके में जो चुनिया कचहरी है, पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन ने पेशी पर आए हथकड़ियों समेत मुल्जिमान पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग के नतीजे में इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 3 मुल्जिमान जो है वो कत्ल हुए हैं जबकि 1 जख्मी है। जरीना दुश्मनी पर नामालूम अफराद की हाथा कचहरी में अंधाधुंध फायरिंग से अल्लाह वसाया नामी वो जांबाक हुआ है और दीगर मकतूलैन शामिल हैं। मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने मकतूलैन की लाशों को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस ने जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। पुलिस हकाम के मुताबिक बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शहबाज शरीफ ने जहलम और सरगोदा में नून लीग के धड़ों में सुलह करा दी। उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी उल्फत। जी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत इन दिनों इंतखाबी मुहिम चलाने के साथ साथ जो मुखालिफ और नाराज धड़े हैं उनकी सुलह कराने में भी मसरूफ है और आज इस सिलसिले में मियां शहबाज शरीफ को एक कामयाबी हुई है जिसमें सरगोदा और जेलम से ताल्लुक रखने वाले जो नाराज लीगी रहनुमा थे उनमें सुलह करा दी गई है और मतलूब मेहदी और तालिब हुसैन मेहदी जो है वो जेलम से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं फरूख अल्ताफ उनके हक में दस्तबरदार हो गए, जबकि सरगोदा से मुस्लिम लीग नून के नाराज जो रहनुमा थे हामिद हमीद वो भी डॉक्टर लियाकत के हक में दस्तबरदार हो गए और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने इन धड़ों में सुलह करा दी। मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी लाजमी और पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करने वाले जो हमारे साथी हैं उनको आने वाले दिनों में हम मुख्तलिफ ओहदों पर अकोमोडेट करेंगे। उन्होंने दोनों धड़ों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सुलह करके पार्टी के लिए जो मुश्किल पैदा हो रही थी उसको आसान कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। के इलाके इलाहाबाद में पुलिस ने पीटीआई के हक में रैली निकालने वाले 10 से ज्यादा तलबा को गिरफ्तार कर लिया। तालिब इल्मों ने गुज़िश्ता रोज मेन कसूर रोड पर रैली निकाली थी। तालिब इल्मों के खिलाफ रोड ब्लॉक और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी है। बिलावल भुट्टो 28 जनवरी को रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में पिंडाल सजाएंगे। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी बाबर। जी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रावलपिंडी में लियाकत बाग में जलसे से खिताब करेंगे और जलसे से खिताब के लिए उन्हें लियाकत बाग के तारीखी मैदान का इंतखाब कर लिया और बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को रावलपिंडी की पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत के अहदेदारान ने एक दरख्वास्त भी दे दी है और अहदेदारान का कहना है कि उन्हें बाकायदा तौर पर इसकी इजाजत मिल गई है, सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब लियाकत बाग ही तारीखी मैदान में 27 जनवरी को शहबाज शरीफ भी खिताब करने जा रहे हैं, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब से एक रोज कबल मियां शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी खिताब करेंगे, जिसके लिए नून लीग भी मैदान में और कैंपेन चला रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
قصور نوئی واقعات پر بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمات کی اڈیالہ جیل میں سماعت. عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 6 فروری کی تاریخ مقرر کر دی. عدالت نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو مقدمات کی نقول فراہم کر دی. سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے کی. بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 12، شاہ محمود قریشی پر 6 مقدمات درج ہے. عدالت نے کیس کی مزید سماعت 6 فروری تک ملتوی کر دی. چودھری اسلم حملہ کیس میں شامل کلعدم تنظیم کے ملزمان ہائی پروفائل مقدمات سے بری کر دیے گئے. فاروق سمی آگاہ کیجیے. جی بالکل، انسداد دہشت گردی کی کیس میں یہ سماعت ہوئی تھی سینٹرل جیل کے اندر، جس میں چودھری اسلم حملہ کیس میں شامل کلعدم تنظیم کے ملزمان جو تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے. ان ملزمان میں ظفر حسائیں، قاری جاوید، محمد وزیر اور سید حسان علی شامل ہیں. پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا اور 2017 میں کورنگی مہران ٹاؤن کی کارروائی کے دوران یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کلعدم تنظیم کے سلیپر سیل کے لوگ یہ ہیں اور ان کے ساتھ ان سے جو برآمد ہوا تھا اس میں 2000 کلو سے زائد بارودی مواد، RPG راکٹ، مارٹر شیل اور خودکش جیکٹس برآمد کیے گئے تھے. اور اس کارروائی کے دوران جو یہ کہا گیا تھا کہ جو سلیپر سیل کا انچارج ہے دلدار چاچا، وہ مبینہ مقابلے میں مارا گیا ہے اور ان کو جو چودھری اسلم حملہ کیس میں بھی شامل کیا گیا تھا. تاہم ان ملزمان کو ابھی جو بارودی مواد کا مقدمہ تھا اس سے بری کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا فاروق سمی. صنم جاوید اور شوکت بسرا نے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر کر دی. صنم جاوید کے کاغذات NA 119، NA 120 اور PP 150 سے مسترد ہوئے تھے. شوکت بسرا کے کاغذات NA 163 سے مسترد ہوئے تھے. سائفر کے سابق سیکرٹری خارجہ کے ریکارڈ بیان کی تحریری کاپی سامنے آ گئی. سہیل محمود نے 22 جنوری کو خصوصی عدالت میں بیان قلم بند کرایا تھا. مارچ 2022 میں میری تعیناتی بطور سیکرٹری خارجہ تھی. گواہ سہیل محمود کا کہنا ہے کہ 8 مارچ 2022 کو واشنگٹن میں پاکستانی سفیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. سفیر نے امریکی سیکرٹری ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا سے ملاقات کا بتایا. ملاقات میں سفیر کے ساتھ ڈپٹی ہیڈ آف مشن ڈیفنس اتاشی موجود تھے. پاکستانی سفیر نے معاملے کی حساسیت سے متعلق بتایا. سفیر نے کہا بات چیت سے متعلق وزارت خارجہ کو سائفر ٹیلی گرام بھجوایا ہے. میں نے دفتر جا کر سائفر ٹیلی گرام کی کاپی وصول کی. سائفر ٹیلی گرام کو کیٹیگرائز کیا گیا کہ سرکولیشن نہیں کرنی، صرف سیکرٹری خارجہ کے لیے ہے. میں نے ہدایت کے ساتھ سائفر ٹیلی گرام کی کاپی کی تقسیم کی منظوری دی. سائفر کاپی SPM کو سربمہر لفافے میں بھجوانے کی ہدایت کی گئی. 27 مارچ 2022 کو جلسے میں ایک خط لہرایا گیا. گواہ سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود. اور اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک انوکھی انتخابی مہم. رحیم یار خان کی سڑک پہ یہ سفید چمچماتی گاڑی دوڑتی ہوئی، اس پہ سجے سجائے پیالے، چمکتے دمکتے جوتے توجہ کا مرکز بننے لگے. دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ برتنوں اور جوتوں کی چلتی پھرتی دکان ہے، لیکن یہ جوتے اور برتن برائے فروخت نہیں ہیں بلکہ انتخابی مہم کا حصہ ہیں. NA 172 سے PTI کے آزاد امیدوار کو انتخابی نشان ملا جوتا اور PP 262 میں PTI کے آزاد امیدوار کو ملا نشان پیالہ. دونوں امیدواروں کے کارکنان انتخابی مہم کو اس منفرد انداز میں چلا رہے ہیں کہ پیالے سجا رہے ہیں اور جوتے لگا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف آج منڈی بہاؤدین کے قائد-اعظم گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گے. پنڈال سج چکا ہے. 20 فٹ اونچا اور 50 فٹ چوڑا سٹیج تیار کیا گیا ہے. جلسہ گاہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے بتا رہے ہمارے نمائندے شیخ سلیم. بتائیے گا. نون جو ہے وہ منڈی بہاؤدین میں جو ہے وہ پاور شو کرنے جا رہی ہے. اس سلسلہ میں جو قائد اعظم گراؤنڈ ہے اس میں ایک بہت بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا گیا ہے اور جس میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ خطاب کریں گے. مقامی قیادت سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ پنڈال میں جو ہے 10,000 کرسیاں جو ہے ہم نے لگائی ہیں. فول پروف جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں. 30 فٹ چوڑا اور 20 فٹ اونچا ایک سٹیج بنا دیا گیا ہے اور جس میں جو ہے نا وہ شہباز شریف 2 بجے کے قریب خطاب کریں گے. خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری آج گجرات میں جیالو سے خطاب کریں گے. منگوال میں NA 65 کے امیدوار چودھری قمر زمان کائرہ اور PP 33 کے امیدوار ندیم اصغر کائرہ کی انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسہ ہوگا. اس وقت وہاں کی کیا صورتحال جان دیں اپنے نمائندے عامر محمود بٹ سے. اس وقت گجرات اور منڈی بہاؤدین کے درمیانی گاؤں کنگ چنن میں موجود ہوں جہاں پر آج بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے جلسہ میں خطاب فرمائیں گے. یہاں پر یہ جلسہ دراصل 2 انتخابی حلقوں کے لیے قمر زمان کائرہ
اور آصف بشیر باگٹ جو منڈی بہاولدین سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے دونوں حلقوں کو مینج کر کے درمیان میں بنایا گیا ہے۔ تقریباً 2 بجے کے قریب بلاول بھٹو یہاں پر خطاب کریں گے۔ یہاں پر قائدین اور کارکنوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کرسیاں یہاں پر لگا دی گئی ہیں، اسٹیج تمام سجا دیا گیا ہے، باہر سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک کارکن تو نہیں ہے، لیکن آنا کا سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے۔ جی، ملک بھر کے 35 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی اسکیم تیار۔ بات کریں گے اپنے نمائندے شعیب نظامی سے۔ شعیب، کیا اسکیم ہے؟ جی، تقریباً 300 ارب روپے جو ہے وہ ریٹیلر سے ٹیکس جمع کرنے کی اسکیم لائی جا رہی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے جو پہلے مرحلے میں 5 بڑے شہر ہیں ان میں اس کو جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا۔ ایک دوست ایپ بنے گی دکانداروں کے لیے، جس میں وہ اپنے تمام کے تمام جو کاروبار کے لین دین ہیں وہ اور جو ان کی سیلز ہیں ان سے آگاہ کریں گے۔ ہر مہینے جو ہے وہ انکم ٹیکس اس کی مد میں جمع ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی ایپ کے ذریعے جو ہے وہ ایپ کو پورے ملک میں پھیلایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 5 بڑے شہروں میں، اس کے بعد پورے ملک میں تقریباً 300 ارب روپے اس مد میں حاصل ہونے کی اسکیم لائی جا رہی ہے۔ جی، بہت شکریہ شعیب نظامی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 250 سے زائد حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل ہو گئی۔ زاہد مشوانی، آگاہ کیجیے۔ بالکل، بیلٹ پیپر کی چھپائی اور طباعت میں حائل جو رکاوٹیں تھی انتخابی نشانات کے حوالے سے اور مقدمات کے حوالے سے، زیادہ تر رکاوٹیں دور کر لی گئی ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 250 سے زائد حلقوں کی جو ووٹوں کی چھپائی ہے بیلٹ پیپرز کی وہ مکمل کی جا چکی ہے، اور قومی اسمبلی کے 266 اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے 593 حلقوں کے لیے بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں، اور عدالتوں میں انتخابی نشانات کے دیگر معاملات جو زیر التوا تھے اور زیر سماعت تھے 90% سے زائد کیسز نمٹا دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ انتخابی امیدواروں کی جانب سے دائر صرف 10% کیسز ایسے ہیں جن کے فیصلہ ہونا بھی باقی ہیں، تاہم جن حلقوں میں سے متعلق درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں ان کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام اس وقت جاری ہے، اور پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن، نیشنل سیکورٹی پرنٹنگ پریس بالترتیب 10 کروڑ 9 کروڑ اور 7 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپیں گے، اور مجموعی طور پر 26 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے جائیں گے۔ جی، بہت شکریہ زاہد مشوانی۔ بڑھیں گے، دھند کے باعث فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر، 3 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، 3 پروازوں کو دوسرے ایئرپورٹس پر منتقل کیا گیا۔ محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی صلاح الدین۔ دیکھیں، بالکل پنجاب میں دھند کی وجہ سے فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر ہوا ہے، متعدد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، 3 پروازوں کو منتقل کیا گیا ہے مختلف ایئرپورٹ پر۔ PIA کی ابوظہبی سیالکوٹ کی پرواز تھی جسے لاہور اتارا گیا، ابوظہبی دبئی سے اسلام آباد کی پرواز PK 262 اور 212 کی لاہور لینڈنگ کرائی گئی ہے۔ PIA کی اسلام آباد ابوظہبی کی 2 پروازیں ہیں، PK 161 اور 261 منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تو اس طرح سے موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہے، اور مختلف ایئرپورٹوں بھی اتارا گیا ہے، اور مختلف ایئرپورٹ پر جو پروازیں اتاری گئی ہیں ان مسافروں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موسم ٹھیک ہوتے ہی پروازوں کو ان کی منزل مقصود تک روانہ کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں FC نارتھ کی دیگر اداروں کے ہمراہ انسداد اسمگلنگ کارروائیاں جاری ہیں۔ آپریشن کے دوران چینی 279 میٹرک ٹن، بیٹل نٹس 4 میٹرک ٹن، ممنوعہ کیمیکل 16,600 کلو گرام، سگریٹ کے 61 کارٹن اور دیگر اشیاء جن میں چائنا سالٹ، ٹائرز، نان کاسٹم پیڈ گاڑیاں، سولر پینلز اور غیر ملکی کرنسیاں ضبط کی گئیں۔ کارروائیاں پشین، مستونگ، نوشکی، چمن، ڈیرہ لیار اور پاک افغان سرحدی علاقے میں کی گئیں۔ نیشنل یوتھ کنونشن 2024 جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد کیا گیا، جس میں شرکاء نے ملک بھر کے نوجوانوں کو امید کا پیغام دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ سے نوجوانوں کے مسائل حل ہونے ہوں گے اور رہنمائی ملے گی۔ اس ملک کا ذمہ ہمارے سر ہے and we are the future, so we will be the leader and we should lead the country. Believe in your potential and don't quit until you're done. یہ ایک بہت اچھا کنورزیشن مومنٹ تھا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ، یوتھ نے انٹریکٹ کیا۔ اٹس سچ این امیزنگ اپرچونٹی فار ایوری ون۔ ایسے سیشنز اور ہونے چاہیے کہ انٹریکشن فریلی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں پرابلمز مور سالو ہوتی ہیں۔ میرا یہاں پہ پرائم منسٹر پاکستان اور آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ انٹریکشن بہت اچھا رہا۔ اس طرح کے پروگرام آئندہ بھی جاری رہنے چاہیے۔
بنو میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے 7 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی. بات کریں گے اپنے نمائندے احسان خٹک سے. احسان، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل، یہ اسپتال ہے بنو شہر میں، وہاں پر یہ ایک بچی کو لے کے گئے تھے، 7 سالہ عمر ان کی بتائی جا رہی ہے. تو وہاں پر 700 روپے ان بچے کی والد کے پاس کم تھے، جس پر ڈاکٹر نے انکار کیا. بتایا جا رہا ہے والد نے جو الزام لگایا ہے کہ پھر ہم نے 700 روپے کا بندوبست کیا، لیکن بچی کو اتنا نشہ دیا گیا کہ وہ دم توڑ گئی. اس پر بچی کے والد تھا، انہوں نے کنزیومر پروٹیکشن کورٹ میں درخواست جمع کی، جس پر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد اسیل خان نے جو ہے کارروائی کی ہے اور کلینک کو، ہسپتال کو سیل کر دیا گیا ہے اور 4 اہلکار جو ہیں کلینک کے ہسپتال سے ان کو گرفتار کر دیا گیا. بہت شکریہ آپ کا احسان. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا 8واں اجلاس. خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی خواجہ نصیر. بالکل جی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے 8واں اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبے جو ہیں انہیں جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی. اس سلسلے میں جو امامیہ قانونی برج ہے، اس کے بارے میں ہدایت کی کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ فروری کے منٹ سے پہلے مکمل ہونا چاہیے، تاکہ وزیر اعظم پاکستان، نگران وزیر اعظم جو ہے وہ اس کا افتتاح کر سکے. اس کے علاوہ ساؤدرن لوپ 3 کا جو منصوبہ ہے اس کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت جاری کی کہ 31 جنوری تک یہ منصوبہ مکمل ہونا چاہیے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ اور لاہور سیالکوٹ جو موٹر لنک روڈ کا منصوبہ، اسے بھی 31 جنوری مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سفاری زو کے اندر جو تمام ممکنہ سہولیات ہیں اسے بھی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی، جبکہ گجو متا کے قریب لاہور قصور روڈ کو بھی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. مریم نواز آج سنگھ پورہ جائیں گی. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مریم نواز آج اپنے حلقہ NA 119 میں انتخابی دفتر کا افتتاح کریں گی. گھر کا تالا ٹوٹا، نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، پولیس بھی نہیں آئی، بس عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مظلوم بنا جائے. چودھری شجاعت حسین کے بیٹے اور سابق وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کہتے ہیں ہم بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. والد نے پرویز الہی کو یہ نہیں کہا کہ PTI چھوڑ دیں تو جیل سے باہر آ جائیں گے. پرویز الہی یہ خود نہیں کر رہے، وہ کسی اور کی سیاست کے لیے وقت دیکھ رہے ہیں. والدہ کی جگہ پہ ہوں، وہ مد مقابل ہوں، اوبیسلی ایموشنلی میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے. مجھے بھی کوئی آپ سمجھ لیں نا جی کہ ان سے کوئی مقابلہ کرنے کا شوق نہیں، لیکن سچویشن ایسی ہے جی کہ انہوں نے اپنی راہیں ہمارے سے جدا کر لی جس دن انہوں نے چودھری شجاعت حسین صاحب کو اپنی ہی جماعت کی صدارت سے ہٹانے کی کوشش کی. یہ تو سروائیول کے لیے ہم ہم نے وہ جنگ لڑی، وکیلوں کے آمنے سامنے بڑا کچھ ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی چودھری شجاعت حسین صاحب کی. آپ خود سوچیں نا جی کہ اگر وہ اس مہم میں کامیاب ہو جاتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے. ان لوگوں نے تو PTI میں چلے جانا تھا، لیکن ان کو تھا کہ جماعت بھی ہائی جیک کر کے اس کو ریڈنڈنٹ بنا دو، اس کو ایک کوڑا دان میں پھینک دو. اچھا، کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے جی. کوئی توڑ پھوڑ گھر کے اندر ہوئی اور اوپر کمرہ ہے مونس صاحب کا، وہاں تالا توڑا گیا اور شافع حسین آپ کے ان کے ساتھ پولیس گئی، تو یہ کوئی توڑ پھوڑ تک بات کیوں پہنچ گئی ہے؟ وہاں پہ نا جی میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں گجرات میں مونس الہی صاحب کا 50 ایکڑ کے اوپر ایک ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت گھر ہے. وہاں نہیں رہ رہے، یہ جو ہمارا بھائی گھر ہے جو سب کا جوائنٹ ہے، سب یہاں آ کے شافع حسین صاحب کو تنگ کرنے کے لیے بیٹھ گئے. یہاں پہ کم از کم 18 کمرے ہیں جی. شافع حسین صاحب کے پاس 2 کمرے بھی نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے ان کی وائف آئی ان کے پاس رہنے کے لیے اور انہوں نے ایک کمرہ کھول لیا تو انہوں نے اس کو توڑ پھوڑ کا نام دے دیے اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. یقین کریں ان کو اتنا تنگ کر رہے ہیں یہ، اور کہہ کے کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو تنگ کرنا. کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، نہ کوئی پولیس آئی نہ کچھ اور ہوا. لیکن دوسری طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک تو عورت کارڈ کھیلا جائے، دوسرا مظلوم بنا جائے. آپ کا کوئی تحریری معاہدہ بھی ہوا تھا کہ سیاست جو ہے اس گھر میں نہیں کرے گا، کوئی بھی گھر سے باہر ہوگی ادھر، یعنی کوئی بینرز وغیرہ نہیں لگیں گے ظہور پیلس؟ کوئی معاہدہ نہیں ہوا جی. اگر ہوا تو اس کی کوئی ایک کاپی آپ ہم سے لے لیں. ہم تو چاہتے ہیں کوئی معاہدہ ہو جائے جی، کوئی طے ہو جائے، گائیڈ لائنز بن جائیں. کہا کہ پرویز صاحب نے کہا ہے کہ یہ شجاعت صاحب کبھی نہیں کر سکتے.
یہ سائن بچوں نے خود ہی کر کے تو میرے پہ کیس ایسا گھر والا یہ جو کروایا وہ کیا چکر ہے سر؟ جو پرویز صاحب کر رہے ہیں وہ بھی پرویز صاحب نہیں کر سکتے. وہ جیل میں ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے نا وہ کسی اور کی سیاست کے لیے یہ وقت دیکھا جا رہا ہے. بہرحال کوئی ایسا تحریری معاہدہ نہیں ہے جی. اور شجاعت صاحب نے خود کیا ہے. تو شجاعت صاحب نے جب ان کو ہم نے بتایا کہ جی اس طرح کی محاذرائی کا وہاں پہ خطرہ ہے اور وہ تو ہمیں انٹر ہی نہیں ہونے دے رہے, تو انہوں نے کہا تم مجھے ساتھ لے کے جاؤ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ایسے کریں. تو ہم نے ان کو ایمبیرسمنٹ سے اوائڈ کرنے کے لیے ان کو بتائی سچویشن, تو انہوں نے کہا اور وے آؤٹ بھی بتایا, لیکن سائن بھی ان کے ہیں, وکیل سے بات بھی انہوں نے خود کی. تو کاغذات چھیننے کا ایک بڑا عجیب ناخوشگوار واقعہ ہوا. کیا آپ نے اس کے بعد ان سے رابطہ کیا, پوچھا ان کی حالت طبیعت کیسی ہے, کیا ہوا یہ واقعہ؟ ڈیفینیٹلی جی مجھے تو بڑا عجیب سا لگا وہ واقعہ. مجھے کسی نے ویڈیو بھجوائی تھی جی, جب میں نے وہ دیکھی میں خود اس میں تھا کہ جی obviously مجھے بڑا افسوس ہوا جی. مجھے پھر چودھری بجاج حسین صاحب نے بتایا کہ میں ایک رات پہلے ان کے پاس گیا تھا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ خود نہ جائیں, وکیلوں کو بھجوائیں. تو دنیا یہی کرتی ہے, لیکن وہ کیمرہ مین اور وہ ساتھ ایک لے جا کے سارا کچھ, ایک وہ تب شاید سیالکوٹ میں وہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ کا بھی واقعہ ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اچھا مومنٹم بنے گا اس سے. تو مجھے تو بڑا دکھ ہوا دیکھ کے. چودھری شجاعت صاحب کا بھی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ابھی بھی کوشش کی اور کہا کہ اگر پرویز الہی صاحب خان صاحب کو یا پی ٹی آئی چھوڑ دیں تو وہ اگلے دن باہر آ جائیں گے. میرا نہیں خیال جی ایسی کوئی بات ہوئی ہے. ایک چیز ضرور ہے کہ چودھری شجاعت حسین کو صاحب کو آج بھی ان کی بڑی فکر ہے پرویز الہی صاحب کی, اور وہ آج بھی درد رکھتے ہیں. ابھی یہ نہیں ہو سکتا, آپ چھوٹے ہیں ظاہر ہے, آپ جائیں انہیں کہیں کہ آپ بالکل الیکشن لڑیں, آپ ریسپیکٹفل ہیں, ہر طرح سے بڑی ہیں, تو اس طرح وہ تناؤ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے الیکشن آپ لڑیں آپس میں. میں نے نا جی ایک دو دفعہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں وہ تناؤ کم ہونے نہیں دے رہے. پشاور کے علاقے گل بہار میں ملزمان کی سرکاری گاڑی پر فائرنگ, محکمہ سوشل ویلفیئر آفیسر ہمایوں جام بھگ ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے محکمہ سوشل ویلفیئر آفیسر ڈرائیور کے ساتھ دفتر جا رہے تھے. عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی عدنان. جی بالکل, پشاور کے علاقے گل بہار کے مین شاہراہ عشرت سلمہ چوک میں مسلح ملزمان کی سرکاری گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے آفیسر ہمایوں خان جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے. جب ان کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئے. مقتول ڈرائیور کے ہمراہ دفتر جا رہے تھے. پولیس کی ٹیم جائے وقوع پر موجود ہے اور اطراف کے علاقے کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ حاصل کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. بنو میں پولیس اور CTD کا مشترکہ آپریشن, 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ہلاک دہشت گردوں سے کلاشنکوف پسٹل, دستی بم اور دیگر اسلحہ برآمد ہوا. DIG بنو کا کہنا ہے سیکیورٹی اہلکاروں پر رات میں دہشت گردوں نے حملہ کیا. پولیس نے جوابی کارروائی کی. فائرنگ کا تبادلہ دیر تک جاری رہا. فائرنگ رکنے پر 2 دہشت گردوں کی لاشیں ملی. دہشت گردوں کے دیگر ساتھی اندھیرے میں فرار ہو گئے. ہلاک دہشت گرد پولیس پر حملوں اور دیگر واقعات میں مطلوب تھے. سیشن عدالت اسلام آباد نے فواد چودھری کی تھانہ اپارہ کے مقدمے میں ضمانت کنفرم کر دی. وکیل فیصل چودھری نے فواد چودھری کی ضمانت کنفرم کرنے کی استدعا کی تھی. وکیل نے کہا لاؤڈ سپیکر کے استعمال کا الزام ہے, تمام دفعات ضمانت کی ہیں. عدالت نے کہا فواد چودھری شامل تفتیش ہو چکے ہیں. کرپشن کا الزام, DG کسٹمز انٹیلیجنس نے حیدرآباد کسٹم کے 2 افسران کو اسلام آباد ہیڈ کوارٹرز رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی. کیا تفصیلات ہیں انجم وہاب سے جانتے ہیں, بتائیے انجم. جی بالکل, یہ افسران کے تبادلہ چالیہ اور دیگر اسمگل شدہ اچھی مبینہ کلیئرنس اور رشوت کے حوالے سے وائرل ویڈیو پر کیا گیا. اکمل اعظمی اور عرفان غنی نامی انٹیلیجنس افسران کو فوری طور پر اسلام آباد ڈائریکٹریٹ میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے. وائرل ویڈیو میں افسران مبینہ طور پر اسمگل اچھے کی کلیئرنس کے حوالے سے کسی شخص سے بات چیت کر رہے تھے. محکمے کی جانب سے مبینہ پیٹ بنڈی ریٹ پر مبینہ ویڈیو کی فراہمی کی رپورٹ حاصل کی گئی ہے. معاملے کی تحقیقات کے لیے محکمانہ فیکٹ فائنڈنگ تحقیقات بھی کرائی گئی ہیں اور فیکٹ فائنڈنگ اور ویڈیو کی فراہمی کی رپورٹ کے تناظر ہے تو یہ محکمانہ کارروائی کی گئی ہے اور DG کسٹم نے ان دونوں افسران کو ہیڈ کوارٹر میں تبادلہ کر دیا اور سلسلے میں مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہے. جی شکریہ انجم وہاب. کنکوٹ کے کچے کے علاقے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری ہے. آپریشن سے متعلق جانیں گے ہمارے نمائندے علی حسن ملک سے. علی, آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی یہ خالد, یہ کند کوٹ کا کچے کے علاقہ دورانی مرگ علاقہ ہے. یہاں پر پولیس نے بھیوک گینگ کے خلاف آپریشن شروع کر دیا. آپریشن میں پولیس اور رینجرز کے
बहुत से मुतअद्दिद जवान इसमें शिरकत करें। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस और रेंजर्स ने कच्चे के आने और जाने वाले रास्ते मुकम्मल सील कर दिए हैं, जबकि मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया गया, जिनकी तादाद 10 है। एसएसपी कश्मीर ने कहा कहना है और रेंजर्स के एहलकारों का कहना है जब तक डाकू कच्चे में है तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और अमन अमान की सूरत बहाली तक ये अमन कच्चे के इलाके का ऑपरेशन जारी रहेंगे और घर घर तलाशी ली जा रही है। जी खालिद। शुक्रिया अली हसन मलिक। इस तरह हालात रहे तो ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्लस होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं ये लोग बस किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं क्या आप ये सब नहीं देख रहे? पंजाब में दफा 144 क्यों लगाई? जब नवाज शरीफ या कोई और जलसा करेंगे तो फिर दफा 144 उठा लेंगे। आईन हक देता है कि हमें आजादी हो, हम अपने वोटर तक पहुंच सकें।